بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مدینہ کے شمال کی جانب خندق کی کھدائی ہو چکی تو کفار کا لشکر بھی مدینہ پہنچ گیا۔ 8 ذوالقعدہ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا حکم فرمایا اور 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف کفار کا 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ کفار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک بڑی خلیج ان کی منتظر ہے۔ جب خندق نے ان کے بڑھتے قدم روکے تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہ اس طرح کی حفاظتی حکمت عملی سے قطعی طور پر لا علم تھے۔ پریشان تو ہونا بنتا ہی تھا۔ ہزاروں کا لشکر بے بسی سے خندق کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے سردار غیظ و غضب کے عالم میں خندق کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ مسلمان بھی ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور تیروں کی بوچھاڑ سے انہیں خندق سے دور کرتے جاتے تھے۔ ایک روز مقابل کفار نے تیر اندازی اور پتھراؤ کے ذریعے اجتماعی طور پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اسی دن عرب کے چند مشہور بہادر خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے، جن میں عمر بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ اور اکرمہ بن ابو جہل شامل تھے۔ ان میں عمر بن عبدو بہادری اور شجاعت میں عرب کا ناقابل شکست جنگجو تھا۔ اس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 90 سالہ جنگی ہیرو کو ایک ہی وار میں زمیں بوس کر دیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار نے نوفل کی لاش قیمت کے بدلے طلب کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفت دے دی۔ سردی کی سخت ترین راتیں تھیں۔ کفار کے مال مویشی مرنے لگے اور محاصرہ ٹوٹنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اب بیزاری اور پریشانی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ایسے میں انہیں صرف ایک ہی امید تھی کہ مسلمانوں کے حلیف بنی قریظہ کو غداری پر آمادہ کیا جائے۔ یہ یہودی قبیلہ مدینے کے جنوب مشرقی کونے میں رہتا تھا اور معاہدے کی روح سے مسلمانوں کے دشمنوں سے جنگ کا پابند تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے اہل و عیال ان کے قلعوں کو قریب منتقل کیے تھے۔ کفار نے یہودی سردار حی بن اخطب کو اپنا نمائندہ بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ پہلے تو بنی قریظہ نے انہیں صاف صاف جواب دے دیا، لیکن پھر حی بن اخطب کے مسلسل اصرار اور سبز خوابوں کے جال میں پھنس کر یہودی ذہنیت ان پر غالب آ گئی اور معاہدے سے انحراف پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غداری کی اطلاع ملی تو آپ نے انصار سرداروں سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ اور قعات بن جبیر کو فوری طور پر ان کے پاس بھیجا۔ تاہم بنو قریظہ نے معاہدے کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے بے حد اضطراب و پریشانی کا باعث بنی، کیونکہ سب کے اہل و عیال اسی جانب تھے۔ تاہم منافقین کے لیے یہ اطلاع خوشائن تھی اور انہوں نے افواہوں کا طوفان کھڑا کر دیا۔ جنگ اور محاصر کے دوران یہ نازک لمحات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فکر مندی اور تشویش کا باعث تھے، لیکن پھر اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد ہی اس پریشانی سے نجات کا انتظام کر دیا۔ قبیلہ غطفان کے ایک باصر یہودی رئیس نعیم بن مسعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نعیم بن مسعود کے بنو قریظہ اور کفار مکہ کے اکثر سرداروں سے قریبی تعلقات تھے۔ ان کے اسلام لانے کا علم ابھی انہیں نہیں ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت بنو قریظہ اور قریش کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے کفار کے حوصلے چکنا چور ہو گئے۔ نعیم بن مسعود نے بنو قریظہ قبیلے کے لوگوں سے کہا، تم قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لیے دشواری کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہ قبیلے تو چند دن بعد اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہے، اس لیے مسلمانوں سے دوستی کر لو، دشمنی سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم قریش سے کہو کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ اپنے چند آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائیں۔ نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہ تھی، اس لیے کفار کو ان پر شک نہیں ہوا اور وہ ان کی تجویز پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ سے رخصت ہو کر نعیم قریش مکہ اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کا بنو قریظہ سے خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت بنو قریظہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، تم ہوشیار رہنا۔ قریش اور بنو غطفان نے بھی ان کی بات کا یقین کر لیا اور بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے انہیں پیغام بھیجا کہ ہم یہاں پریشان ہو گئے ہیں، کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، تم بھی تیار رہنا۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلوایا کہ کل ہفتہ ہے اور ہم اس دن نہیں لڑ سکتے، اگر تم ہمارے پاس کچھ آدمی بطور یرغمال بھیج دو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ جواب پا کر بنو غطفان اور قریش کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود کی بات سچ تھی۔ محاصرے کو 27 روز گزر چکے تھے کہ ایک رات تند و تیز آندھی نے مشرکین کے پنڈال میں تباہی مچا دی۔ خیمے اکھڑ کر دور جا گرے، اونٹ اور گھوڑے رسیاں تڑوا کر بھاگ نکلے اور ان
के खाने पीने का सामान जाया हो गया। इस गैबी मदद का जिक्र कुरान करीम ने इस तरह बयान किया है कि जब लश्कर तुम पर चढ़ाए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर न आती थीं, और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के लश्कर का पता लगाने भेजा था, उनका बयान है कि आंधी और तूफान के बाद अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा कि अब ये ठहरने का मकाम नहीं है, हमारे जानवर हलाक हो गए, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है। बनु क़रीज़ा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए अब घर वापस चलो। ये कहकर अबू सुफियान ऊंट पर सवार हुआ और चल दिया। दीगर तमाम फौजें भी वापस हो गईं। इस तरह मुसलमानों को तवील मुशक्कत के बाद फतह हासिल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ्फार के जाने की इत्तला मिली तो फरमाया, अब हम इन पर हमलावर होंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, हम ही इन पर हमले के लिए चलेंगे। चुनाचे बाद में ऐसा ही हुआ, यानी कुफ्र में इतनी ताकत नहीं रही कि वो मुसलमानों पर हमले के लिए इक़दाम कर सके। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ हमदो सना बयान करते हुए मदीना वापस हो गए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा आने वाली वीडियो में हम ग़ज़वा बनु क़रीज़ा के बारे में जिक्र करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।